بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم میرے آقا کریم حضور پر نور مکی مدنی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور میرے مرشد کریم حضور لالا جی سرکار اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان پر اپنی کروڑ ہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. ان کے وسیلے سے صدقے سے طفیل سے آج انشاءاللہ تعالیٰ تصوف کا انتہائی اہم چیپٹر وہ پڑھیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اس کے پڑھنے بیان کرنے میں ہمیں سمجھنے میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی کوئی کمی بیشی اور کہیں پہ ادب کا لحاظ نہ رکھا جا سکے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معاف فرما کے قبولیت کے درجے پہ فائز فرمائے. موتو قبل ان تموتو سبحان اللہ سبحان اللہ. موتو قبل ان تموتو مرنے سے پہلے مر جاؤ. قد رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر قد رجعنا من جہاد الاصغر یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر جہاد اکبریہ. پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سلوک میں وحشت کا ہونا لازم ہے. سلوک میں وحشت کا ہونا ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے جب تم اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤ گے جب تم اس دنیا فانی سے قطع ہو جاؤ گے قطع تعلق ہو جاؤ گے تو آپ فرماتے ہیں تو تمہارے والدین بہن بھائی بیوی اولاد ان سب سے تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا تمہارا رشتہ کٹ جائے گا. جو آج تمہارے لیے یگانہ ہیں وہ بیگانے ہو جائیں گے. فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے ساتھ تم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہو چلتے پھرتے ہو جن کے ساتھ کھانے کھاتے ہو کاروبار کرتے ہو آپ فرماتے ہیں ان سب کے ساتھ بھی تیرا تعلق ختم ہو جائے گا قطع تعلق ہو جاؤ گے تمام کے ساتھ بیگانے ہو جاؤ گے. آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ بھی تعلق نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے تجھے عقل دیا فہم دی سوچ دی ادراک دیا اور تمہیں ایک بات سمجھا دی کہ کلو نفس ذائقۃ الموت کہ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تجھے یہ پتا ہے کہ تم نے ایک دن مر جانا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. تو فرمایا جب تمہیں اس بات کا علم ہے تم جانتے ہو کہ اس دنیا سے ایک دن تم نے قطع تعلق ہو ہی جانا ہے یہ جو تمہارے اپنے ہیں ان کو تم نے چھوڑ جانا ہے تو کیوں نہ اپنے جیتے جی ہی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو.
کیوں نہ ہم جیتے جی ہی ان سے اپنا تعلق ختم کر لو، جیتے جی ہی کیوں نہ آپ مر جاؤ، اپنی مثل قبر جیسی کر لو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص مرنے سے پہلے مر جاتا ہے، جو شخص مرنے سے پہلے مر جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ حالت وصل میں چلے جاتا ہے، سبحان اللہ، وصل اس کا مشغلہ بن جاتا ہے سبحان اللہ، جو مرنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ فرمایا موت آنی ہے اس وقت تو تم نے ان سے الگ ہو ہی جانا ہے، مزہ تو تب ہے کہ ابھی زندہ ہی ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ، تو جب تمہاری یہ حالت ہو جائے گی کہ تم زندہ ہی ان سے علیحدہ ہو جاؤ گی، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے گی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں کروٹیں دے گی، تمہیں عظیم منصب پہ فائز فرمائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر فرمایا یہ جو طاہر روح ہے، کیونکہ اس وقت تمہاری روح جو ہے وہ پاک ہو چکی ہوگی، تمہاری یہ طاہر روح جو ہے وہ تم سے علیحدہ ہو جائے گی، وہ واپس نہیں لوٹے گی۔ جب روح پاک ہو جاتی فرمایا وہ واپس نہیں لوٹے گی، پھر موت آئے یا نہ آئے، قیامت آئے یا نہ آئے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ کون؟ جو مرنے سے پہلے مر جاتا ہے، پھر وہ اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک جو سب سے ضروری بات میں بتاتا چلوں، وہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ احکام شریعت جو ہے وہ اس وقت بھی لاگو ہوں گے، شریعت سے نہیں کٹ جانا۔ ہمارے بعض لوگ ایسے ہیں، بعض پیر ایسے ہیں کہ جو ظاہر اور باطن کو علیحدہ کر دیتے ہیں، جو وقتی اور دائمی نماز کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے دائمی پڑھنی ہے نماز اس کو وقتی کی ضرورت نہیں ہے، کہ بس اللہ پڑھ لیا بات ختم۔ فرماتے نہیں، احکام شریعت لاگو ہوں گے۔ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کلید توحید میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اس کو نماز وقتی کہتے ہیں، جو ہم اللہ کی نماز پڑھتے ہیں اس کو نماز دائمی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے جو سارے کے سارے ظاہری اعمال ہیں، ہمارے ظاہری اعمال کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہمارا اخلاق، ہمارے جو حقوق الباد، یہ سارے کے سارے ظاہری اعمال ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے ظاہری اعمال باطن کے لیے ہیں، لیکن باطن جتنا مرضی مضبوط ہو جائے، آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر وہی موجود رہے گا، شریعت ہمیشہ لاگو رہے گی، شریعت سے باہر نہیں جانا۔ بابا جی سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑ رہا ہو نا اور وہ تارک شریعت ہو تو ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا میں اڑنا تو ایک مکھی کا مقام ہے، اس لیے حالت جیسی بھی ہو وہ جتنا بھی اللہ کا بڑا ولی بن جائے، لیکن احکام میں شریعت وہیں پر ہوں گی، شریعت سے باہر کوئی ولایت نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے احکام شریعت سے ہمیں ڈانپ دیا، اور پاک ہے وہ ذات جس نے علم کے ساتھ ہمیں کھول دیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے علم سے ہمیں کھول دیا۔ حضرت سخی سلطان کو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، اسا مرشد پڑھایا ہو
سنیا سخن گئیاں کھل اکھی اسا چت مولا ول لایا ہو کیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا ہو مرن تھی اگے مر گے باہو تا مطلب نو پایا ہو. آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ مرن تھی اگے مر گے باہو تا مطلب نو پایا ہو. حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تم غافل یعنی مرشد کامل نے ہمیں وہ ذکر عطا فرمایا ہے، وہ سبق عطا فرمایا ہے کہ ہر وقت عبادت و ریاضت و بندگی کرو، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہو، کوئی ایک لمحہ بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہو، ایک سانس بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہو. الانفاس معدودات وکل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت. یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم فرمایا ہے کہ ایک لمحہ بھی ذکر سے غافل نہ ہو. تو فرمایا جب ایک لمحہ بھی ذکر سے غافل نہیں ہوں گے، اس کی عبادت و ریاضت و بندگی کریں گے، اس کی ذات میں جذب ہو جائیں گے، اپنی ہستی کو ختم کر دیں گے، اپنی ہستی کو معدوم کر دیں گے اور کسی ذات میں ضم ہو جائیں گے، اس کی ذات میں جذب ہو جائیں گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اس کی ذات میں جذب ہو جائیں گے. تو فرمایا کیا ہوگا؟ آپ موت و قبل ان تموتوا کا مصداق ہو جائیں گے، مرنے سے پہلے مر جائیں گے. اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ انسان مرنے سے پہلے مر کیسے سکتا ہے، یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ مرنے سے پہلے مرنا کیسے ہے. کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کو ہم غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، قبر میں لاکھوں من مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں. لیکن مرنے سے پہلے مرنا کیا ہے؟ مرنے سے پہلے مرنا ہے اپنی جو خصلتیں ہیں، اپنی جو عادات ہیں ان کو ختم کرنا ہے. جو انسانی خواہشات ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، جو ہمارا نفس ہے، جو شیطان ہے، اس کو معدوم کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. پانی کی خصلت کیا ہے؟ پانی ہے. آگ کی خصلت کیا ہے؟ آگ ہے. جب آگ اپنی خصلت ختم کرتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ پھر آگ کا کام ہے جلا دینا. لیکن جب آگ اپنی خصلت ختم کرتی ہے تو کسی کو جلاتی نہیں ہے. فرمایا تم بھی اپنی نفسانی خواہشات کا ایسا کلام کما کر دو، اپنی ذات کو ذات میں جذب کر دو، اپنی ہستی کو ختم کر دو. اپنی ہستی کو ختم کرنے کا نام ہی مرنے سے پہلے مرنا ہے. اپنی ذات کو ختم کر دو، اس ذات میں معدوم کر دو. تو جو شخص جب تک اپنی ذات کو ذات میں ضم نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا تعلق اس کے باپ، اس کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں جڑ سکتا. فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو جب ناری نمرود میں پھینکا گیا تو کتنے نفس آپ کے پاس پہنچے، آپ کی مدد کے لیے کتنے نفس آئے. لیکن آپ تو اپنے نفس سے باہر نکل آئے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے نفس سے باہر نکل آئے تھے. اب بلا خواہش نفس آپ کے اندر تھا. اب جتنے بھی نفس آئے آپ کے پاس مدد کے لیے، آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ میرا اللہ میرے حال سے واقف ہے. اب اگر ان کے اندر نفسانی خواہش موجود ہوتی جیسے ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں اگر تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے ہم چھت پہ چڑھ کے شور کرنا شروع کر دیتے کہ مجھے بخار چڑھ گیا، مجھے بیماری آ گئی، مجھے تکلیف آ گئی، مجھے مصیبت آ گئی، مجھے بچاؤ. اب آپ ناری نمرود میں پھینکے گئے ہیں، نفس بچانے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرا رب میرے حال سے واقف ہے. آپ اپنے نفس سے باہر نکل آئے، بلا خواہش نفس اندر ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بلا خواہش نفس اندر ہے تو
پھر اسے ضرورت نہیں پکارنے کی. اگر تو ابراہیم علیہ السلام موجود ہوتے تو پھر وہ کسی کو پکارتے. اگر ابراہیم علیہ السلام وہاں تھے ہی نہیں تو پکارتے کس کو؟ فرماتے وہیں تو کوئی اور تھا. وہاں وہ نفسانی خواہش تھی ہی نہیں, آپ موجود ہی نہیں تھے. جب نفسانی خواہش ختم ہو جاتی, نفس ختم ہو جاتا ہے, پھر بندے کی اپنی ذات ختم ہو جاتی, ہستی ختم ہو جاتی, وہاں پھر وہ نہیں کوئی اور ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی, پھر انسان کس مقام پہ چل جاتا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں, تیرے پاؤں بن جاتا ہوں, تیرے پیر بن جاتا ہوں, تیری زبان بن جاتا ہوں. پھر بولنا تیرا نہیں ہوتا, بولنا میرا ہوتا ہے. پھر چلنا تیرا نہیں ہوتا, چلنا میرا ہوتا ہے. پھر ہاتھ تیرے نہیں ہوتے, ہاتھ میرے ہوتے ہیں. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو کینکریاں آپ نے پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی, میں نے پھینکی تھی. کہ جب انسان صفت انسانی پہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ نہیں ہوتا. اللہ خود بتا رہا ہے کہ وہ کینکریاں آپ نے نہیں پھینکی, میں نے پھینکی. تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے, کوئی اور ہی ذات تھے موجود تھے. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ کیا کرو, مرنے سے پہلے مر جاؤ, مٹا دی اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی بیج کو دیکھا ہے, چھوٹا سا بیج ہے, اس کی کوئی حیثیت, کوئی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں. ایک بیج کی کوئی حیثیت, کوئی قدر و قیمت, کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن اسی بیج کو جب ہم مٹی میں بو دیتے ہیں, اس کے اوپر پانی دیتے ہیں, آبیاری کرتے ہیں, اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں, کھاد وغیرہ ڈالتے ہیں, وہی تناور درخت بن جاتا ہے. اب اس کو کوئی بیج کہے گا؟ وہ تو ایک توانا دار درخت بن گیا ہے, پھولدار درخت بن گیا ہے, اس کے اوپر تو پھل پھول لگ گئے ہیں. اس نے اپنی ہستی کو چینج کر لیا, اس نے اپنی ہستی کو دوسری ہستی میں بدل لیا ہے. اب وہ بیج نہیں رہا, تنا دار درخت بن گیا. فرماتے ہیں کہ اے انسان, تو اپنی ہستی کو کیوں نہیں بدل لیتا؟ تو انہیں نفسانی خواہشات کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ تم اپنے نفس کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ تم ان اسباب کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو مستقبل میں اسباب کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہا؟ یہ سارے اسباب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اسباب کی طرف. تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ تم اسباب کی طرف دیکھ رہے ہو. فرمایا اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے جس نے یہ اسباب پیدا کیے ہیں؟ اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے جن اسباب کی طرف تم دیکھ رہے ہو؟ جب وہ ان کو عطا کر سکتا ہے تو تمہیں بھی وہ دے سکتا ہے. بجائے ان اسباب کی طرف دیکھنے کے اللہ کی طرف دیکھو جس نے یہ اسباب پیدا کی, جس نے یہ جو مسبب الاسباب ہے اس طرف کیوں نہیں جاتی؟ قدر جان من جہاد الاصغری علی جہاد. جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قدر جان من جہاد الاصغریم, یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر جہاد اکبریم. وہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلی. اب جہاد اصغر کون سا جہاد ہے؟ جہاد اصغر ہے, اب یہ دیکھیں کہ جہاد اصغر ہے جو ہم دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. جہاد اصغر وہ ہے جس میں ہم اپنے جسم کی جان کی قربانی دیتے ہیں, جس میں ہمارے اندام کٹ جاتے ہیں, اعضاء کٹ جاتے ہیں, ہم شہید ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جہاد اصغر ہے. اور
جو یہاں پہ شہید ہو جاتا ہے، جہاد اصغر میں جو شہید ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. جو جہاد اصغر میں شہید ہوا وہ کیا ہوا؟ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرماتے ہیں آؤ جہاد اکبر کی طرف. جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر نفس کا جہاد ہے، نفس کا جہاد ہے جو ہر وقت 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس وقت ہم نفس کے ساتھ جہاد نہیں کر رہے ہوتے. تو جو فرمایا کہ جو نفس کی جنگ جیت جاتا ہے، جو نفس کی جنگ جیت جاتا ہے وہ منہ تو قبلان تو منہ تو کا مصداق ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وہی شخص اس مقام پر آ کے رکتا ہے، اسی شخص کا یہ مقام ہے جو جہاد اکبر جیتتا ہے. منہ تو قبلان تو منہ تو کا مصداق ہوتا ہے. جو مرنے سے پہلے مر جانا ہے وہی نفس کا جہاد جیتنے والے کا نام ہے. بے شک. فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ہاتھ میں مٹی لی، مٹی لینے کے بعد اس کی کچی اینٹ بنا لی. کچی اینٹ بنانے کے بعد اس کو آگ کے اوپر گرم کر لیا، پکا لیا. اب اینٹ پک گئی ہے. اب جب کہ اینٹ پک گئی ہے اب اس کو آپ ہوا میں رکھیں، دھوپ میں رکھیں، بارش میں رکھیں، آندھی میں رکھیں، طوفانوں میں رکھیں، بیابانوں میں رکھیں، ریگستانوں میں رکھیں، جہاں مرضی رکھے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کوئی ہے خطرہ؟ کوئی نہیں. جب تک وہ مٹی تھی اس وقت تک تو تھوڑی سی ہوا چلی اس نے اڑ جانا تھا، تھوڑی سی بارش پئی تو اڑ گیا. لیکن اب اس مٹی نے اینٹ کی شکل اختیار کر لی ہے، اب اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مٹی نے اپنی ہستی تبدیل کر لی. اے انسان تو اس سے تو وہ مٹی بہتر ہے کہ جس نے اپنی ہستی تبدیل کر لی، مٹی سے وہ اینٹ بن گئی، اب اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اشرف المخلوقات ہے، تو اشرف المخلوقات ہے. تو اپنی ہستی کو چینج نہیں کر سکتا، تو اپنی خصلتوں کو عادات کو نہیں بدل سکتا، تو اس ذات پہ گم نہیں ہو سکتا، اس ذات میں جذب نہیں ہو سکتا. ایک اللہ کا بندہ، ایک فقیر لبے سڑک جا رہا تھا، ایک درویش لبے سڑک جا رہا تھا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک جانور روڈ کے ساتھ مرا پڑا ہے. جب اس نے دیکھا کہ شدید سردی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اس نے دیکھا کہ کتا مڑا پڑا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، شدید سردی ہے. وہ اس کے پاس رک گیا. وہ دیکھتا ہے کہ اب بارش ہو رہی ہے لیکن یہ جو مرا پڑا ہے اس کے اوپر بارش پڑ رہی ہے لیکن اسے اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا. شدید سردی ہے، اس کو اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا. یہ گاڑیوں کی آمد و رفت ہے، کوئی آ رہی ہے کوئی جا رہی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. طوفان آ جائیں، آندھی آ جائے، بارشیں آ جائیں، جو مرضی آ جائے، اس کو کوئی خبر نہیں ہے. وہ اس فکر میں لاحق ہو گیا کہ یہ تو بے نیاز ہو گیا ہر چیز سے. وہ سوچنے لگا یہ تو بے نیاز ہو گیا ہے. یہ بے نیاز اس وجہ سے ہوا کہ یہ مر گیا ہے، یہ مر گیا ہے، اس وجہ سے بے نیاز ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ اے انسان، اے بندے، اگر تو بھی مر جا تو بھی ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے گا. یہ اگر کتا مرا پڑا ہے ہر چیز سے بے نیاز ہے، اگر تو مرنے سے پہلے مر جائے گا تو بھی بے نیاز ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اس نے
نے کہا اگر تو مرنے سے پہلے مر جائے گا تو رعونت تجھ سے دور ہو جائے گا، تکبر تجھ سے دور ہو جائے گا، بد خیالی، بد کمالی، برے خیالات، ہر چیز تجھ سے دور ہو جائے گی، معصیت تجھ سے دور کر دی جائے گی، نفس سے دور کر دیا جائے گا، شیطان تجھ سے دور ہو جائے گا، ہر چیز تجھ سے دور ہو جائے گی، تو ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں تو مرنے سے پہلے باتوں سے اپنی ہستی کو اس ذات میں جذب تو کر، اپنی ذات کو ختم تو کر، اپنی نفسانی خواہشات کو ختم تو کر۔ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو شکر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، شکر کھاتا ہے، شکر کے پیچھے بھاگتا ہے، شکر کو جمع کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، لیکن جب شکر ختم ہو جاتی ہے تیرا منہ پھر کڑوا ہو جاتا ہے۔ فرماتے کہ جب شکر ختم ہو جاتی ہے تیرا منہ پھر کڑوا ہو جاتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں کوئی کام کر لیتا؟ تو ایسا کیوں نہیں انتظام کوئی کر لیتا؟ کوئی اپنی حالت ایسی کیوں نہیں کر لیتا کہ تو اپنے آپ کو ہی شکر کر لے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہ تو اپنے آپ کو ہی شکر کر لے، پھر تجھے شکر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فرماتے ہیں یہ شکر ہی حقیقت ہے، یہ شکر ہی معرفت ہے، یہ شکر ہی وہ شراب طہورہ ہے جو شخص پی لیتا ہے پھر اس کا نشہ نہیں اترتا، یہ شکر ہی وہ وصل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ شکر ہی وصل خدا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ شکر ہی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، یہ شکر ہی وحدت دریا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ وہ شکر ہی ہے جو دریائے وحدت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکل کے مدینہ شریف میں آتا ہے، یہ دریائے وحدت ہی ہے جو مدینہ شریف سے نجف اشرف آتا ہے، وہاں سے بغداد شریف آتا ہے، وہاں سے سیون شریف آتا ہے، لاہور شریف آتا ہے، پاک پتن شریف آ جاتا ہے، موڑا شریف آتا ہے، کریپڑ شریف آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گوجرا شریف آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں جو شیخو پورا بھی آیا ہوا ہے، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، یہ دریائے وحدت ہی ہے۔ پھر آگے جو بہت خوبصورت بات فرمائی، فرماتے یہ دریائے وحدت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکلتا ہے۔ اب جہاں جہاں سے یہ ہو کر آتا ہے تو جہاں پر بھی اس کا پانی پئیں اس کی رنگت بھی ایک ہے، اس کا ذائقہ بھی ایک ہے، اس کی تاثیر بھی ایک ہے، اس کی خوبصورتی بھی ایک ہے، اس کی روانی بھی ایک ہے، اس کی چال بھی ایک ہے، اس کی ڈال بھی ایک ہے۔ اللہ، تو جہاں سے بھی اس کو پی لو گے اس کا ذائقہ ایک جیسا ہی ہے، اس کی تاثیر ایک جیسی ہی آپ کو ملے گی جہاں سے بھی اس کو نوش کر لو۔ بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں رانجا رانجا کر دی ہوں میں آپے رانجا ہوئی، رانجا رانجا کر دی ہوں میں آپے رانجا ہوئی، سدو نیمن دیدو رانجا ہیر نہ آکھو کوئی، میں رانجے وچ رانجا میں وچ ہور خیال نہ کوئی، میں نہیں ہو آپیا اپنی آپ کرے دل جوئی۔ فرماتے ہیں کہ رانجا رانجا کر دی، رانجا کون ہے؟ رانجا کون ہے؟ رانجا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ کا ذکر کرو، اس طرح اس کی ذات میں جذب ہو جاؤ، جیسے صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے اللہ میں اس طرح جذب ہو جا جیسے دودھ میں پانی، نہ رنگت میں فرق نہ ذائقے میں فرق۔ کبھی دودھ میں جب ہم پانی ڈالتے ہیں اس کا ذائقہ یا رنگت چینج ہوتی نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس طرح جذب ہو جاؤ کہ رانجا رانجا کر دی، رانجا ہو جاؤ۔
طالب بن کے طالب ہوئے اس سے نو پیغامے ہوں طالب بن کے طالب ہوئے اس سے نو پیغامے ہوں سچا لڑھا دیدہ پڑھ کے اوہی ہو جاویں تو اللہ اللہ یہاں پر یہ سب سے اہم جگہ آ گئی ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا اس بیان کی. اب رانجا رانجا کر دی ہن میں آپے رانجا ہوئی سچا لڑھا دیدہ پڑھ کے اوہی ہو جاؤں تو یعنی دونوں شعروں کو میں نے ملا دیا. رانجا رانجا کر دی ہن میں آپے رانجا ہوئی تے سچا لڑھا دیدہ پڑھ کے اوہی ہو جاؤں تو دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. لیکن یہاں پہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں کہ مجازی عشق کی بات کر رہے ہیں نا مجازی عشق کی بات کر رہے ہیں نا یہاں پہ ایک حقیقی عشق ہے ایک مجازی عشق ہے. یہاں پر عشق مجازی کی بات کر رہے ہیں کہ طالب بن کے طالب ہوئے اس سے نو پیغامے ہو سچا لڑھا دے. ہادی کون ہے؟ ہادی ایک بندہ ہے نا ایک انسان ہے نا انسان ہے نا بندہ ہے نا. فرمایا کہ سچا لڑھا دیدہ پڑھ کے اوہی ہو جاویں تو. ہادی کون ہے؟ مرشد ہے پیر ہے پیر کامل ہے. تو یہاں پر یہ دونوں شعر جوڑنے کا ایک مقصد ہے میرا. یہاں پر وہ بات کرتے ہیں بندے کی مجازی کی ایک عشق حقیقی ہے کہ عشق مجازی ہے. حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق مجازی واتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عشق مجازی ہی عشق حقیقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب سے اہم نقطہ سمجھانے لگا ہوں. فرماتے ہیں عشق مجازی ہی عشق حقیقی ہے. لیکن کہاں پہ آ کے عشق حقیقی ہے؟ جہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ سچا لڑھا دیدہ پڑھ کے اوہی ہو جاؤ. ہادی کون ایک بندہ ہے. سبحان برکت علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے نے ہی بندے کو بندہ بنایا ہے. اب وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ وہ ہے جو صفت انسانی پہ قائم ہے. ہادی کون ہے؟ جو صفت انسانی پہ قائم ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نعمت عطا فرما دی ہے جس کو اپنا ولی بنا دیا دوست بنا لیا ہے. سبحان اللہ وہ کون ہے؟ بندہ ہے ہادی ہے مرشد ہے. فرمایا عشق مجازی واتا ہے جب تم اس بندے کے ساتھ عشق کرو گے تو یہ عشق حقیقی ہی ہے. جب تم اس بندے کے ساتھ عشق کرو گے تو یہ عشق حقیقی ہے اور جو دوسرے مجاز والے ہیں وہ عشق حقیقی نہیں ہے. تو یہاں پہ جو اصل بات ہے جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو منہ تو قبل آتا منہ تو ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ. یہ جو مرنے سے پہلے مرنا ہے اپنی ہستی کو ختم کرنا ہے اپنی ہستی کو کسی دوسری ہستی میں جذب کرنا ہے. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا اولہ فنا فی الشیخ بعدہ فنا فی اللہ. تو ہم اللہ کی ہستی میں کیسے جذب ہو سکتے ہیں؟ جب فرمایا اولہ فنا فی الشیخ بعدہ فنا فی اللہ. اللہ کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تو کیسے جذب ہوں گے؟ جس کو ہم نے دیکھا نہیں جس کا تصور ہی نہیں ہم جانتے ہی نہیں کیسے جذب ہوں گے؟ اس میں اپنی ہستی کو اس ذات میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ حضرت سخی سلطان بو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذات نال یہ ذات رلیا تد باہو نام سے دیوے بھی. ذات نال ذاتی تب ہی رلے گا نا جب اس کو دیکھا ہے. اصل چیز جو فنائیت ہے وہ اللہ کے ساتھ بات بھی ہے جو اپنی ہستی کو ہستی میں بدلنا ہے. فرمایا مرشد کی ہستی میں بدلنا ہے. جو جذب ہونا ہے مرشد کی ذات میں جذب ہوتا ہے. جو فنائیت حاصل کرنی ہے مرشد کی ذات نے فنائیت حاصل کرنی. اصل جذبیت یہ ہے
اپنی ذات کو جس ذات پہ قربان کرنا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا المرید لا یرید، مرید کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. جب مرید کی خواہش ہی نہیں ہے کوئی، پھر اس کی ہستی کہاں گئی؟ فرمایا مرید اپنے مرشد کے پاس ایسے ہوتا ہے جیسے ایک مردہ نہلوانے والے کے پاس ہوتا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ مردہ نہل کی کیا حیثیت ہوتی ہے. مرید بھی اسی طرح پڑا ہوتا ہے. تو اپنی ذات کو جس ذات میں گم کرنا ہے وہ مرشد کی ذات ہے. اپنی ذات کو جس ذات میں جذب کرنا ہے وہ مرشد، اپنی ہستی کو جس ہستی میں جذب کرنا ہے وہ مرشد کی ذات ہے. تو فرمایا اولہ فنا فی الشیخ، شیخ میں، شیخ کی ذات میں جذب ہو جاؤ، شیخ کی ہستی میں جذب ہو جاؤ. جب تک شیخ کی صورت کے جذب نہیں ہوں گے فنا فی الشیخ نہیں ہوں گے. جب تک فنا فی الشیخ نہیں ہوگا، فنا فی اللہ نہیں ہوگا، فنا فی رسول نہیں ہوگا. اس لیے اپنی ذات کو، اپنی ہستی کو، اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو کہاں پہ؟ مرشد کی بارگاہ میں قربان کرنا. جب تک ہم یہاں پہ اس مقام پہ آگے نہیں کھڑے ہوں گے، سٹینڈ نہیں لیں گے، ہمیں وہ منزل نہیں ملے گی. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں زمین پہ بھیجا ہے، ہمیں وہ منزل نہیں ملے گی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فاخلقت خلقا. فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے کہا میں پہچانا جو، اس لیے میں نے دنیا کو خلق کر دیا. جب تک ہم اپنی ذات کو ختم کر کے کسی ذات میں نہیں جذب ہوں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ پہلی سیڑھی نہیں چڑھیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے اپنی حسلت، اپنی خصلت، اپنی عادات کو قربان کر دیں. موتوں کا بلان تو موتوں کا مستحق ہو جائیں. اپنی نفسانی خواہشات کا کلا کما کر. حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ جب کسی کامل بندے کی بارگاہ میں جاؤ، جب کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں جاؤ، جب مرشد کی بارگاہ میں جاؤ، اپنا علم، عمل، حسب، نسب، کسب ہر چیز گھر میں چھوڑ کے جاؤ. پھر ہی اپنی ہستی ختم ہوگی نا، جب ہر چیز چھوڑ کے جاؤ گے. جب آپ اپنے ساتھ ہر چیز لے کر جاؤ گے تو پھر کیسے اپنی ساتھ ختم؟ اپنی ذات کو معدوم کر دو، ختم کر دو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ جو تصوف ہے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضور غوث اعظم سرکار انہوں نے جو ہمارے لیے ایک رستہ عطا فرمایا ہے تصوف کا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت عطا فرمائے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس نے جو مثنوی ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان سے محبت عطا فرمائے.